اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گھر والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فدق چھینا گیا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کے شکم میں جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ سن 11 ہجری سے آج تک مخالفین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے واقعے پر پردہ ڈالیں، اور یہ بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ظالموں کو چھپایا جائے۔ ان مخالفین کی یہ روش رہی ہے کہ وہ ایسے اعتراضات لوگوں کے سامنے اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس واقعے کے متعلق شک پیدا ہو۔ ایک ایسا ہی اعتراض ہے کہ جب امام علی علیہ السلام حملے کے وقت گھر میں موجود تھے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پر گئیں؟ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کیا علی علیہ السلام جیسا شجاع یہ گوارا کر سکتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی زوجہ دروازے تک جائیں؟ اور کیونکہ شیعوں کا یہ ماننا ہے کہ امام علی علیہ السلام حملے کے وقت گھر میں موجود تھے، تو امام علیہ السلام کی موجودگی میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر گئیں تو یہ امام علی علیہ السلام کی بہادری اور ان کی شجاعت پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، اور لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پورا واقعہ شیعوں نے گڑھا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے برادر جناب عباس ناہید صاحب۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ عباس بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی، تو اس اعتراض کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف ادرکنا ولا تہلکنا یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا اغیثینی۔ عقیل بھائی، واقعاً بہت افسوس والی بات ہے یہ کہ اب تک جو اعتراضات اور جو شبہات مخالفین کی طرف سے بلند کیے جاتے تھے، آج یہی اعتراضات اپنی صفوں میں کچھ لوگ بلند کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کمزور شیعوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب جب اعتراض آیا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد سے انشاءاللہ اس اعتراض کے جوابات کو پیش کیا جائے گا۔ عقیل بھائی، اگر ہم اس اعتراض کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام گھر پہ موجود تھے تو شہزادی دروازے پہ کیوں تھی؟ لیکن اس واقعے کو کہیں نہ کہیں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ علی علیہ السلام کبھی گھر دروازے پہ موجود تھے ہی نہیں۔ کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اگر یہ کوئی شخص اس طریقے سے چیز کو پیش کرے کہ علی علیہ السلام دروازے پہ کبھی گئے ہی نہیں تھے، تو یا تو حقیقتوں سے ناواقف ہے یا تو جان بوجھ کر چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو شہزادی سلام اللہ علیہا کے گھر پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 حملوں کا تذکرہ ملتا ہے، کہ جب 3 ایسے مواقع تھے جہاں پر لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ جمع ہوئے تھے۔ سب سے پہلی بار جب شہزادی کے گھر پہ لوگ جمع ہوئے تھے اور علی علیہ السلام سے زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا تھا، وہ وقت تھا کہ جب تمام بنی ہاشم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ کتاب مصالب النواسب صفحہ نمبر 139 میں موجود ہے۔
ملتا ہے کہ جب تمام بنی ہاشم کو گرفتار کر لیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ جس طریقے سے دیگر افراد نے بیعت کر لی ہے آپ لوگ بھی بیعت کر لیں، ورنہ خدا کی قسم آپ کے خلاف تلواریں اٹھائی جائیں گی۔ یعنی صحیح طور پر بنی ہاشم کو دھمکایا جا رہا۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ گئے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ اس وقت ہوا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کریم جمع کرنے کے مصروفیات کی بنا پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت ایک ظالم نے یہ جملے ادا کیے کہ آپ گھر سے باہر آتے ہیں یا ہم اس میں رہنے والوں کے ساتھ اس میں آگ لگاتے ہیں۔ سوچے یہ گھر کو جلانے کی بات کی جا رہی تھی۔ کسی نے جب اس ظالم سے کہا لیکن اس گھر میں فاطمہ دختر رسول سلام اللہ علیہ یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی موجود ہے، ان کی آل اور ان کی نشانیاں موجود ہے، تب بھی اس ظالم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ گھر میں کون۔ یہ دوسرا موقع تھا جب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر لوگ جمع ہوئے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت لینے کی یہ دو کوششیں ناکام ہوئی تب کنفوز نامی جو غلام تھا اسے یہ حکم دے کر بھیجا گیا کہ ان کے گھر جاؤ اور انہیں حکم دو کہ گھر سے باہر آئے اور بیعت کریں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ لکڑی اور آگ اکٹھا کرو اور انہیں بتا دینا کہ اگر وہ باہر آ کر بیعت نہیں کریں گے تو پورے گھر کو اہل خانہ کے ساتھ جلا دیا جائے۔ اس واقعے کا تذکرہ شیخ مفید علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب الجمل میں صفحہ نمبر 117 پہ کرتے ہیں۔ قبل از اس کے کہ میں تیسرے حملے کا تذکرہ کروں، ایک چیز جو غور فرمانے والی بات یہاں پر آتی ہے وہ یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کون تھی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان ایک کڑی تھی۔ وہ امت، یعنی آپ خود انصاف سے بتائیں، وہ امت کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ موجود تھے، کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام نہ کرے؟ کیا اسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہوں؟ لیکن اگر ہم جو تیسرا اور آخری حملہ ہے اس کا بیان دیکھیں، یہ واقعہ جو ہے، یہ تیسرے حملے کا تذکرہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ بحار الانوار کی 53ویں جلد میں صفحہ نمبر 18 میں کرتے ہیں، اور حدیقۃ الشیعہ میں صفحہ نمبر 30 پہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ لوگوں نے نہ صرف بغیر اجازت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے فحش کلامی سے بھی کام لیا۔ یعنی ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر لوگوں نے زور زور سے کھٹکھٹایا، شدید طاقت سے اسے دھکا دیا اور فحش کلامی کی۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی گھر پر قائم رہی تو ایک ظالم کے جملے ہیں جو واقعاً دل دہلا دیتے ہیں۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ خاموش ہے فاطمہ، اب ہمارے درمیان نہ تو محمد ہے اور نہ ہی وہ فرشتے جو اللہ کی جانب سے اوامر و نواہی لاتے تھے، بس اگر آپ چاہیں تو انہیں باہر بھیجے تاکہ وہ بیعت کرے، ورنہ آپ سب کو جلا دیا جائے گا۔ یعنی ناظرین، جس طریقے سے ہم نے سنا کہ 3 بار حملے کیے گئے تھے، اس سے 2 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو حملہ تھا یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ایک حملہ تھا، یعنی اسے ایک پری پلانڈ اٹیک کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ظالمین تھے انہیں یہ پتا تھا کہ اس گھر میں کون ہے۔ اس گھر میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اس گھر میں امام
علی علیہ السلام تھے اور حسنین علیہ السلام تھے۔ بے شک وکیل بھائی، اور اس واقعے سے ایک بات اور جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ان ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کا بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نور میں آیت نمبر 27 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا سوائے اپنے گھر کے جب تک تم نے اجازت نہ مانگ لی ہو اور اہل خانہ کو سلام نہ کیا ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم متذکر رہو۔ اس کی بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 28 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، یعنی اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تب تک اس گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں ایسا کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جانا۔ یعنی یہ قرآن کریم کا صریح حکم ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، کیا امت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سلسلے سے اس آیت کے حکم پر عمل کیا؟ کیا حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے اتنی جلدی قرآن کے اس حکم کو بھول گئے؟ یعنی اگر ہم دیکھیں یہ گھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کون سا گھر تھا؟ یہ وہ گھر تھا جو بیت وحی تھا، یہ وہ گھر تھا جو بیت نبوت تھا، یہ وہ گھر تھا جو بیت رسالت تھا، یہ وہ گھر تھا کہ جس میں ملک الموت بھی اجازت لے کے داخل ہوئے تھے۔ کیا امت کو نہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کا احترام کرے؟ بالخصوص جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے ان ظالمین کو لوٹ جانے کہا تھا تو کیا انہیں شہزادی کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے لوٹ نہیں جانا چاہیے تھا؟ جبکہ ہم دیکھتے اس کے برعکس ان لوگوں نے آگ اور لکڑیاں جمع کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے کو جلایا اور زبردستی گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ظالمین نے نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اس واقعے کا تذکرہ ناظرین اہل تسنن کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، جس پر ایک مفصل ویڈیو اسی سیریز میں برادران پیش کر چکے ہیں۔ بہت خوب عباس بھائی، لیکن اب بھی ایک سوال جو قائم رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شجاعت پر جو سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ عقیل بھائی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کو جھٹلانا مین ہدف ہے، اور وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے علی علیہ السلام کی غیرت اور علی علیہ السلام کی شجاعت کا سہارا لینا چاہتے ہیں، اور جو اعتراض وہ پیش کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام جیسا شجاع شخص، علی علیہ السلام جیسا غیرت دار انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دروازے پہ جانے دے جب دروازے کے باہر ایک ہجوم موجود ہے؟ لیکن ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ شوہر کے گھر پہ ہونے کے باوجود زوجہ کا دروازے پہ جانا اس کی شجاعت اور اس کی غیرت کے خلاف ہے، یعنی معاذاللہ ثم معاذاللہ ایک طریقے سے لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ بزدلی کی علامت ہے، لوگ یہ نتیجہ لائے کہاں سے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ موجود ہیں لیکن ان کی ازواج میں سے کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام پہ اعتراض بلند کرنا چاہتا ہے کہ ان کی شجاعت اور ان کی غیرت نے یہ کیسے ہونے دیا کہ وہ گھر پہ موجود ہو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ دروازے پہ جائیں، تو سب سے پہلے
انہیں چاہیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ آپ گھر پہ موجود تھے تو کیوں آپ نے اپنی ازواج کو دروازے پہ جانے دیا؟ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے. یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک دلچسپ واقعے کو میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ اہل تسنن کی معتبر کتاب صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری میں بک نمبر 65 حدیث نمبر 349 میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ واقعہ ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن ابی قحافہ کا. واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جب معاویہ نے مروان کو حجاز کا گورنر بنا کے بھیجا اور اسے اس بات پر مامور کیا کہ وہ یزید کے لیے بیعت لینا شروع کرے لوگوں سے، اس وقت عبد الرحمن نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس کی بنا پر مروان بہت غضبناک ہوا اور اس نے عبد الرحمن کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا. جب عبد الرحمن نے دیکھا کہ مروان نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہے تو فوراً بھاگا اور اپنی بہن عائشہ کے گھر میں جا کے اس نے پناہ لے لی. جب لوگ آئے تو وہ اسے گرفتار نہیں کر پائے کیونکہ اب اس نے عائشہ کے گھر میں جو ہے پناہ لے لی تھی اور عائشہ ان لوگوں کے لیے محترم تھی. مروان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو مروان نے قرآن کریم کی سورہ احقاف کی 16ویں آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اس کا مصداق عبد الرحمن ہے. کیا ہے سورہ احقاف کی 16ویں آیت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی قال لوالدی اف لکما اتعداننی، یعنی جو اپنے والدین کے سامنے اف کرتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں. جب مروان نے یہ آیت کا مصداق عبد الرحمن کو قرار دیا تب حجرے کے پیچھے سے عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمارے سلسلے میں قرآن میں کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. اللہ نے، غور فرمانے والی بات ہے، یعنی خود عائشہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے سلسلے میں کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے سوائے میری بے گناہی کی آیت کے، یعنی اس کے علاوہ قرآن میں میرے متعلق کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ سوال یہ ہے، یعنی جو لوگ یہ اعتراض بلند کرتے ہیں ان سے سوال ہمارا یہ ہے کہ یا تو آپ عبد الرحمن کو کہیں کہ وہ بے غیرت تھے کہ وہ اپنی بہن کے گھر میں جا کے پناہ لے لی انہوں نے، یا تو ہم یہ کہیں کہ دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ لوگوں کی نظروں میں عائشہ محترم تھی لہٰذا وہ بغیر اجازت عائشہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتی، اسی لیے عبد الرحمن نے عائشہ یعنی جو ان کی بہن تھی ان کے گھر میں جا کے پناہ لے لی. اور واقعا ناظرین اگر ہم غور کریں جو لوگ شہزادی دو عالم کے گھر پہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آئے تھے وہ ان لوگوں سے کتنے بدتر تھے کہ یہ لوگ عائشہ کے احترام میں رک تو گئے لیکن وہ لوگ جو شہزادی کے گھر پہ آئے تھے انہیں پتا تھا کہ شہزادی کون ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے شہزادی کے گھر کا احترام نہیں کیا، شہزادی کے گھر پہ آگ و لکڑیاں جمائیں اور ان کے دروازے کو جلا کر گھر میں داخل ہوئے. جزاک اللہ عباس بھائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے حساس اعتراض کا اتنی باریکی سے جواب دیا. اس کے باوجود اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی کو بھی اس ٹاپک پر کوئی بھی اعتراض ہے تو وہ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر یا پھر ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے سوال کا جواب دلیلوں کے ساتھ پیش کریں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی سیریز یعنی گریہ زہرا سلام اللہ علیہا، بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر. تب تک کے لیے خدا حافظ، یا علی مدد. شکریہ.